أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ آیت نمبر 38 ہے، یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ یہ آیت نمبر 37 ہے، 37 سے آغاز کریں گے۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزِقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ کہ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کھانا آپ کے لیے آ جائے میں آپ کو اس کی تعویل بتاؤں گا، اور یہ تعویل میرے اس علم سے ہے جو کہ میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے، کیونکہ میں نے ایسی قوم کی اتباع چھوڑ دی تھی جو کفر کرتی تھی اور آخرت پر ایمان نہیں لاتی تھی، اللہ پر ایمان نہیں لاتی تھی۔ لا یأتیکما طعام، اب ہوا اس طرح معاملہ کہ حضرت یوسف جیل میں ہیں، اور ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا یہ نیک ہیں، پارسا ہیں، عبادت کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی، ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کی کوشش کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، آپ کا کھانا آنے سے پہلے بتاؤں گا۔ یہاں پر حضرت یوسف نے تاخیر کی ہے بتانے میں، کیونکہ اس کی بعد والی آیات بتائیں گی کہ اس سے پہلے کہ وہ تعبیر بتاتے ہیں خواب کی، ان کو تھوڑی بہت تبلیغ کر رہے ہیں توحید کی، اس وجہ سے انہوں نے تاخیر سے ایسا کام دیا۔ یہ ہمیں اس سے ایک درس ملتا ہے کہ آپ کیا کریں، بعض اوقات ایک خاص موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا پیغام لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ مثلا گھر میں ہے، شوہر آیا ہے اور اس کو کھانے کی طلب ہے، اور وہاں پر یہ سمجھ رہی ہے زوجہ کہ اب موقع ہے کہ میں اس کو تبلیغ کر سکتی ہوں، وہاں پر کہے کہ میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، اس سے پہلے کہ کھانا تیار ہو آپ نماز پڑھ لیں، اس سے پہلے کہ چائے تیار ہو آپ نماز پڑھ لیں، اس سے پہلے کہ جو ہے وہ میں آپ کے لیے یہ فلاں چیز تیار کروں آپ ایک اور امپورٹنٹ کام کر لیں، یعنی اس وقفے سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے کتاب لکھی کہ دسترخوان سے پہلے، کتاب کا نام، اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا، احادیث لکھی۔ اب نام کیوں رکھا دسترخوان سے پہلے، اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے اپنے مقدمے میں انٹروڈکشن میں بتایا کہ جب میں دسترخوان پر بیٹھتا تھا میری زوجہ کھانا لانے میں مشغول رہتی تھی، تھوڑا ٹائم ملتا تھا مجھے 5 یا 10 منٹ، اس دوران میں حدیثیں جمع کرتا تھا، جو ہے وہ اس طرح آہستہ آہستہ روزانہ میں نے اس 5 منٹوں میں کچھ احادیث جمع کی، تو سال میں کافی ساری احادیث جمع ہوگی، میں نے اس کو کتاب کی صورت دے دی۔ یعنی ایک موقع سے آپ فائدہ اٹھا کر کے ایک اچھا کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے یہاں پر روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، اس سے پہلے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آج کے کھانے میں کیا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کی تھا نا ان کے معجزات میں کہ حضرت عیسیٰ لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ کے گھر میں آج کھانا کیا تیار ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں خبر ملتی تھی ایک معجزے کے طور پر۔ حضرت یوسف نے بھی ان کو تعبیر بتائی، بعد میں پہلے یہ بتایا کہ آج کے کھانے میں کیا آپ کو مل رہا ہے، کیا پکا ہوا۔
اور دوسرا یہ جو ہے نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے تاخیر کی کہ ان کی خواب کی تعبیر بتائے تاکہ تھوڑی سی ان میں جو ہے اٹریکشن پیدا ہو، تھوڑا سا طلب پیدا ہو، تشنگی ان کے اندر پیدا ہو، تاکہ کیا ہے وہ آمادہ ہو جائیں تعبیر کو صحیح طرح سننے سے متعلق. یعنی آپ اگر کسی آدمی کو جو ہے بات ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں اتنی اس میں وہ چاہت نہیں آتی، دلچسپی نہیں آتی، اس میں اٹریکشن نہیں آتی، کہ آپ کیا کریں اس کو منتظر رکھیں. جیسے نا یہ دیکھیں یہ ڈرامے لکھے جاتے ہیں اس میں پہلے سے ایک ہدف ٹارگٹ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن جو ان لوگوں کو اس ٹارگٹ کے پیچھے بھگایا جاتا ہے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ پورے ڈرامے کو غور سے دیکھیں، مرحلہ وار آگے جایا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو خواب کی تعبیر بتائی، اس سے پہلے انہوں نے تبلیغ کی ہے اور اٹریکشن پیدا کی ہے تاکہ ان کا ذہن تیار ہو جائے خواب کی تعبیر جو ہمتن گوش کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا اس کی خواب کی تعبیر میں ایک اور مسئلہ تھا، ان میں سے ایک آدمی کو موت کی خبر دینی تھی، اس لیے اگر اچانک فوراً ان کو خواب کی تعبیر بتا دی جاتی تو ممکن ہے وہ مرنے سے پہلے مر جاتے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کو اگر خطرناک خبر بتانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ نہ بتائیں بلکہ مرحلہ وار بتائیں. مثلا ایک آدمی کا کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو جاتا ہے تو عام طور پر پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کیا کہا جاتا تھا پہلے کہ وہ آدمی بیمار ہے، پھر کہتے تھے اسپتال میں داخل ہے، پھر کہتے تھے اس کی طبیعت سخت خراب ہے، پھر چوتھے مرحلے میں جا کر اس کو بتاتے تھے کہ آپ کے عزیز دنیا سے چل بسا ہے، تاکہ یہ آدمی آہستہ آہستہ اپنے ذہن کو آمادہ کر لے اور اس کے لیے شوق نہ لگے، اچانک جو ہے مسئلہ اس کے لیے نہ بنے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب کی تعبیر بتائی لیکن ان کو دیر سے. اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، قبل یاتیکم ذالک مما علمنی ربی. اور یہاں پر حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا اس علم کے ذریعے جو میرے پروردگار نے مجھے بتایا ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ جتنا بھی اس کے پاس علم ہو، جتنی بھی اس کی ایبلٹی ہو، تو وہ اس کو کیا کرے، اس پر فخر نہ کرے بلکہ اس کو نسبت دے اپنے پروردگار کی طرف. یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس علم ہے، میرے پاس آگاہی ہے، میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں، لیکن میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ خدا کی دین ہے، تاکہ خدا مزید دے اور انسان جو ہے شیطانی چکر سے بچ سکے اور کیا اس کے اندر غرور نہ آئے. کیونکہ غرور انسان کو جچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان جو ایک سانس پر رکا ہوا ہے، وہ انسان جو کسی وقت بھی دنیا سے جا سکتا ہے، وہ انسان جو معمولی سی ایک چیز اس کو فنا کر سکتی ہے. دیکھیے کرونا دکھائی نہیں دیتا تھا، ایک معمولی سی چیز، لیکن وہ لوگوں کو کتنا اس نے پریشان کیا. یعنی یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدائی قدرت کتنی ہے اور انسان کتنا پانی میں ہے اور کتنی اس کے پاس پاور ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا نے آپ کو علم دی ہے، آگاہی دی ہے، آپ کو جو ہے وہ ذہانت دی ہے، آپ کو جو ہے دانائی آپ نے خدا نے دی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو اس سے مستفید کریں، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچائیں. کیوں؟ جس خدا نے آپ کو دی ہے ان کو بھی دے سکتا تھا، لیکن آپ کو بڑھائی دی ہے، اس کے ذریعے مقام دی ہے، منزلت دی ہے، تاکہ آپ خدا کے راستے میں سے خرچ کریں. بس جس آدمی کے پاس جس قسم کی صلاحیت ہے اسے چاہیے کہ عوام تک، خدا کی مخلوق تک اسے پہنچائے. پیسہ ہے تو غریبوں کی مدد کرے، اچھا مشورہ دے سکتا ہے تو مشورے سے کام لے، کوئی اور علم اس کے پاس ہے تو وہ اس علم کو خدا کے راستے میں خدا کی مخلوق کے لیے نچھاور کرے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام علمنی ربی، کہ میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے. کہہ سکتے تھے علمنی اللہ، لیکن ربی کہا یہ بتانے کے لیے کہ علم اور تربیت ساتھ ساتھ ہے، جہاں جہاں علم ہے وہاں تربیت ہے. یعنی یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں علمنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے علم دیا ہے. یعنی رب ربوبیت سے نکلا ہے، پرورش سے نکلا ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علم کے ساتھ پرورش کا ہونا ضروری ہے اور پرورش سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. یعنی پرورش صحیح وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، آگاہی ہو، پرورش جانتا ہو، تربیت کرنا جانتا ہو.
جو خود تربیت نہیں یافتہ نہیں ہے، خود اس کے پاس علم نہیں ہے، دوسروں کو کیا تربیت دے گا؟ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اگلے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے انکار کیا ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں خدا نے مجھے علم کیوں دیا؟ میں نے انکار کیا کس چیز کا انکار کیا؟ میں نے انکار کیا ہے کہ اس کا ان لوگوں کا جو خدا کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ علم وہ مفید ہو سکتا ہے جس کے ساتھ عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ یعنی مجھے خدا نے علم دیا ہے، مجھے طاقت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ایک وجہ یہ ہے، خدا نے مجھے علم دیا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے کیا کیا؟ شرک کا انکار کیا، ان لوگوں کا انکار کیا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، آخرت سے انکار کیا۔ اور ہم اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں، دوسری آیت کی طرف۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کی۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، وہ یعقوب ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور ہمیں جچتا نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شرک کریں۔ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، اور یہ کہ جو ہم نے توحید کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر کیا ہے؟ فضل ہے۔ وَعَلَى النَّاسِ، ہم پر بھی فضل ہے، اور وہ لوگ جو کہ توحید کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے فضل ہے۔ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ شکر نہیں کرتے خداوند تعالیٰ کا۔ یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا حضرت یوسف نے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ، کہ میں اتباع کر رہا ہوں، پیروی کر رہا ہوں اپنے آبا و اجداد کے دین کی۔ یہاں پر اپنے آبا و اجداد پر فخر کر رہے ہیں۔ کون فخر کر رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ کس پر فخر کر رہے ہیں؟ ابراہیم پر، اسحاق پر، اور یعقوب۔ یعنی خداوند تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف اشارہ یہاں کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے انسان کے اس کے جزا اور سزا کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے، لیکن انسان کے شخصیت سازی میں اس کے آبا و اجداد کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور اچھے آبا و اجداد ہوں تو اس پہ فخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح آپ کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ فخر کر رہے ہیں اپنے اوپر، اپنے نانا پر، اپنی والدہ پر، اور شہدائے کربلا نے بھی امام حسین کا جو تعارف کروایا ہے آبا و اجداد کے ذریعے۔ ایک شہید کربلا ہے، انہوں نے کربلا کے میدان میں جب داخل ہوئے ہیں، جنگ کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ رجز پڑھا ہے، کہا امیری الحسین، میرا سردار حسین ہے، وَنِعْمَ الْأَمِيرُ، اس سے بڑا اور بہتر سردار کوئی بھی نہیں ہے۔ فوادہ بشیر النذیر، کہ یہ جگر کا ٹکڑا ہے، کس کا؟ بشیر النذیر کا، پیغمبر کا۔ فاطمہ امہ وعلی والدہ هل تعلمون لہ نذیر، کہ ان کے والد گرامی کون ہے؟ امیر المومنین علی مرتضیٰ ہیں، اور ان کے والدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس قسم کی کوئی مثال ہے؟ تو یعنی آبا و اجداد اگر اچھے ہوں، نیک ہوں، ان پر فخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آبا و اجداد خود کمزور ہیں، وہ کسی پائے کے نہیں ہے، کسی مقام پر نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، تو ان پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح امام زین العابدین نے فخر کیا کس کے؟ یزید کے دربار میں۔ کیا فرمایا امام زین العابدین نے فخر کرتے ہوئے؟ جس طرح یہاں حضرت یوسف فخر کر رہے ہیں ابراہیم و اسحاق پر، اس طرح امام زین العابدین نے فخر کیا، ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، کہ خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں فضیلت دی ہے۔ پھر امام بڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس انا ابن مکہ والمنا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن خیر من الورا، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تعریف قرآن نے کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو خدا معراج پر لے گیا، میں مکہ منا کا بیٹا ہوں، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جو اشرف المخلوقات میں سب سے بالا تر ہے، یعنی پیغمبر پاک۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آبا و اجداد کے ذریعے فخر کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر آبا و اجداد کسی کے نیک ہیں، اچھے ہیں، پارسا ہیں، خدا کے راستے پر چلنے والے ہیں، تو ان کی تعریف کرنا، ان پر فخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور کتنے عظیم تھے حضرت یوسف، خود بھی عظیم ہے، آبا و اجداد بھی ان کے عظیم ہیں. کون سے آبا؟ اور پھر فخر کر رہے ہیں صرف ان کے حضرت ابراہیم اور اسحاق کی شخصیت پر فخر نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں کہ میں اس لیے فخر کر رہا ہوں ابراہیم و اسحاق پر کیونکہ وہ خدا کی توحید پر تھے اور شرک سے دور تھے. اور یہاں پر دیکھیں نا دو چیزیں، ایک دفعہ وہ ابراہیم و اسحاق کی تعریف کر رہے ہیں، ایک دفعہ شرک کی مذمت کر رہے ہیں. یعنی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے اچھے افراد کی تعریف ضروری ہے، وہیں پر برے افراد کی مذمت بھی ضروری ہے تاکہ معاملہ آگے بڑھ جا سکے. جہاں آپ امام حسین کو مان رہے ہیں، امام حسین کے فضائل کا اقرار کر رہے ہیں، تو وہاں ضروری ہے یزید کی پلید ہونے کا، اس کی نجاست کا، اس کے رذیل ہونے کا، پست ہونے کا بھی آپ جو ہے اقرار کریں. یعنی ایک طرف نہیں ہو سکتی. اس لیے شیعہ میں فروع دین میں تولا ہے اور تبرہ ہے. یعنی تولا جہاں ضروری ہے وہاں تبرہ بھی ضروری ہے. یعنی آپ صرف کہہ دیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار نہ کریں، ان سے دشمنوں سے دوری اختیار نہ کریں، تو معاملہ حل نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں. ایسا اس سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء خود بھی پاک ہیں اور ان کے آباء و اجداد بھی پاک ہیں. یعنی جو ایک نبی ہوگا اس کی نسل آدم تک سارے کا سلسلہ جو ہے وہ پاک و مطہر ہوگا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. بس وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے والد گرامی اسلام پر نہیں تھے، یا حضرت ابو طالب اسلام پر نہیں تھے، یا پیغمبر کے آباء و اجداد اسلام میں نہیں تھے، وہ غلطی پر ہیں، قرآن کے خلاف ان کی بات. قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے تقلبک من الساجدین، اے نبی ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں سے آدم سے لے کر آپ کے زمانے تک حضرت عبداللہ تک پلٹا پلٹا کر لائے ہیں. بس نبی کا خود پاک اور صاف ہونا، مطہر ہونا، معصوم ہونا ضروری ہے، اور ان کے آباء و اجداد کا بھی شرک سے پاک ہونا، مطہر ہونا ضروری ہے. اور یہاں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کا ہدف ٹارگٹ ایک ہے، اور مین ٹارگٹ کیا ہے؟ شرک سے دوری اور توحید کا اقرار. مین ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک ایسا دن آئے گا جس دن انسان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اور انسان نے جواب دینا ہے. جس نے نیکیاں کی ہیں اس کو اجر ملے گا، جس نے خطائیں کی ہیں ان کو ان اپنی خطاؤں کی سزا ملے گی. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کسی قسم کا بھی قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں نا ہم آیت میں کہہ رہے ہیں خداوند تعالی ارشاد فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہمیں سزاوار نہیں ہے ہم کسی قسم کا شرک کریں. اس کا مطلب ہے کہ شرک کی بھی اقسام ہے، شرک کی اقسام ہے، کسی قسم کا شرک قبول نہیں ہے. شرک کی مین علماء نے 3 قسمیں بتائی ہیں. ایک ہے شرک فی الذات، پھر شرک فی الصفات، اور شرک فی الافعال. یعنی ایک آدمی خدا کی ذات میں شرک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے اور مریم بھی ہے. یہ خدا کی ذات میں شرک ہے. خدا کے مقابلے میں 2 آدمی آپ نے کھڑے کر دی. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے شرک فی الصفات، کچھ صفات ہیں جو خدا کے ساتھ مختص ہے، وہ کسی اور آدمی کو اگر آپ دیں گے تو یہ بھی شرک کہلائے گا. مثال کے طور پر مارنا اور زندہ کرنا یہ خدا کی صفت ہے، خدا کے ساتھ خاص ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ہم اگر یہ کہیں کہ امیر المومنین بھی مار سکتے ہیں جس طرح خدا مارتا ہے، یا زندہ کر سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. یعنی صفات میں بھی صحیح نہیں ہے اور افعال میں بھی صحیح نہیں ہے. ان تینوں چیزوں میں ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ شرک سے پاک رہیں اور صاف رہیں اور دوری اختیار کریں. اور جس طرح شرک کی 3 قسمیں، اس طرح توحید کی بھی 3 قسمیں ہیں. یعنی خدا ایک ہے اپنی ذات میں، خدا ایک ہے اپنی صفات میں، خدا ایک ہے اپنے کاموں اور افعال میں. بس شرک سے ہر لحاظ سے بچنا ضروری ہے. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے توفیق دی ہے کہ ہم شرک سے بچیں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کی طرف فضل ہے. یعنی کیا توحید کا اقرار کر رہے ہیں، شرک سے بچ رہے ہیں، پھر بھی غرور نہیں کر رہے کہ میں نہیں ہوں، مجھ میں کون سی پاور تھی، مجھ میں کون سی طاقت تھی. یہ خدا نے فضل کیا ہے کہ میں توحید پر ہوں، شرک پر قائم ہوں، اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہا ہوں.
اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے وہ الناس ہے کہ یہ جو نبوت ہے، ہدایت ہے، رسالت ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے خدا نے ہم پر بھی فضل کیا، اور لوگوں میں سے جو کہ صحیح راستے پر ہیں اور نبوت کے راستے پر چل رہے ہیں، توحید پر ہیں، ان کو پر بھی خدا کا فضل ہے۔ اور پھر کیا خدا پھر ارشاد فرماتے ہیں ولیکن اکثر الناس سے لا یشکرون، ہم نے توحید کو اختیار کر لیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی توحید کو اختیار کر لیے، ہم نے کوشش بھی کی ہے لوگوں کو توحید پر لانا، لیکن پھر بھی اکثر لوگ کیا ہیں وہ شکر کرنے والے نہیں ہیں خدا کے اس فضل پر، اس کے فضل کا اقرار نہیں کرتے۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، اقلیت اور اکثریت حق کا معیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک قوم اکثریت میں ہے بس وہ حق پر ہے، نہیں، اکثریت قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، اکثر ہوں اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے۔ بس حق کا معیار تعداد نہیں ہے، حق کا معیار خود حق ہے۔ بس یہ کہنا کہ کربلا میں کم تھے، یہ کہنا کہ امیر المومنین کے ساتھ کم تھے، یہ کہنا کہ فلاں فرقہ اس کی تعداد دنیا میں کم ہے دوسرے فرقوں کی نسبت، لہذا وہ حق پر ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ خدا کے ہاں معیار اخلاص ہے، اکثریت نہیں ہے، قرآن پر ہونا ہے، حدیث پر ہونا ہے، پیغمبر کو فالو کرنا ہے، آل بیت کو فالو کرنا ہے، یہ معیار ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں لیکن میری پہلے بات سن لیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ان کو تبلیغ کرنا شروع کیا، ان کا جواب ابھی نہیں دیا۔ کیا کہا؟ یا صاحب یا سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف خداؤں کو ہونا اچھا ہے یا ایک خدا کا ہونا اچھا ہے؟ یہاں پر دیکھیں نا، اب کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے نام نہیں آتے لیکن پیار سے بول رہے ہیں، یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے، اگر کسی سے آپ نے مخاطب ہونا ہے حتیٰ وہ جیل میں کیوں نہیں ہے تو آپ کو چاہیے پیار سے بات کرنا سے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے روم میٹوں۔ ہم بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ جس کسی کو آپ نے کوئی مطلب سمجھانا ہے، کسی کے ذہن میں بات بٹھانی ہے، اس کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، اس کو توحید کی تبلیغ کرنی ہے، تو پہلے شرط ہے کہ اخلاق سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں گے تو آپ کی بات سنے گا۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ بتاؤ کہ کیا ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھی ہیں جیل میں وہ قرآن نہیں، خدا کی کتاب کو نہیں مانتے، حضرت یوسف کو نبی کے عنوان سے نہیں مانتے، اب کیا ان کو عقلی دلیل دی جا رہی، کیا کیا ہے بہت سارے خدا، وہ کیا ہے اچھے ہیں یا ایک خدا جو غالب ہے؟ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، ان کو عقلی دلیل دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں ان سے، یعنی کیا ہے تاکہ وہ جو مد مقابلے خود اقرار کرے، خود بتائے، تو وہ جب خود بتائے گا تو اس کی خود بتائی ہوئی بات اس پر مؤثر ہوگی۔ اگر یہ پہلے سے کہہ دیتے کہ بیٹھ سے سنو خدا ایک ہے، انہوں نے کہا نہیں ایک کہاں نہیں ہے، ایک دو ہے، تین ہے، چار ہو کہہ دیتے، لیکن ان کو ایک سوال کے صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ خود جواب دیں اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا حالانکہ سچویشن پتہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بتوں کو توڑنے کے بعد کیا کلہاڑی بڑے بت کی گردن میں رکھ دی اور کہا کہ قد فعل اکبرہم، کہ یہ جو بت توڑے گئے ہیں یہ بڑے بت نے توڑے ہیں، اس سے پوچھو، تاکہ وہ خود بتائیں کہ بت تو نہیں توڑ سکتا۔ تو بس جب وہ خود کہیں گے کہ بت نہیں توڑ سکتا تو وہاں کہا جا سکتا ہے وہ بت جو کہ ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، ایسا کام نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات یہ ہے مد مقابل سے خود اقرار لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سوال کے ذریعے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا کیا۔ اور اب اگلی آیت میں انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کلام کو کس طرح آگے بڑھایا اور کس طرح ان کی خواب کی تعبیر انہیں بتائی۔ جی کوئی سوال ہے؟